ایک حدیث میں آپ فرماتے ہیں 15ویں علامت یہ ہے کہ زنا عام ہوگا، زنا عام ہوگا. اور یہ بات بالکل آج یعنی چھپی ہوئی نہیں ہے، چاہے کال سینٹرز ہوں یا اس طرح کی جتنی سوسائٹی ہماری ہے، ایجوکیشن کے آپ کالجز آپ دیکھیے، اور مغربی تہذیب تو چھوڑیے، ہمارا اپنا ملک دیکھیے کہ یہ ایک فیشن بن چکا ہے کہ ایک لڑکی کے تعلقات شادی سے پہلے کم سے کم کسی نے ایک سے تو کم سے کم ہو. یہ فیشن بن رہا ہے آج. اور ایک ہوتا ہے نکاح یا میرج اور ایک ہوتا ہے ریلیشن. دیکھیے حرام چیزیں بعض اوقات بہت اچھے لفظ کے تحت آ جاتی ہیں کہ ہمارا ان دونوں کا ریلیشن ہے، وہ میرے ریلیشن میں شادی ہوئی کہ نہیں شادی نہیں، ہمارا صرف ریلیشن ہے، پارٹنر ہے. پارٹنر کا لفظ جو ہے میرا پارٹنر ہے، وہ شادی نہیں ہوئی لیکن پارٹنر ہے. اور مرد اور عورت وہ بھی برا ہے، ابھی تو پارٹنر کیسے کیسے ہو رہے ہیں، اللہ رحم فرمائے. ان کو پارٹ کرنا چاہیے، پارٹنر نہیں ہے، ان کو ڈیپارٹ کرنا چاہیے، دونوں کو الگ کرنا چاہیے. تو پارٹنر کے نام پہ لڑکا لڑکا شادی کر رہے ہیں اور گلے میں ہاتھ ڈال رہے ہیں، بہت خوش ہیں. کورٹ میں بھی بولا جاؤ تم لوگ رہو ساتھ میں، خوش رہو، ہمارا آشیرواد تمہارے ساتھ میں. کہاں جا رہی ہماری قوم، کہاں جا رہا ہمارا سماج؟ بیماریاں، یہ ساری ایڈز وغیرہ کی جو بیماریاں ہیں، یہ زنا اور اس طرح کی جو ہے غلط اعمال سے مرد مرد عورت عورت. اب سوچئے کہ 4 نکاح کو لوگ برا کہتے ہیں، اب ایسا ہونے لگا تو کرنا کیا لوگوں نے کہ سماج میں سے آدمی بھی کم ہو رہے ہیں پھر، کہ وہ آدمی سے نکاح کر رہا ہے، یہ مسٹر اور یہ مسز. اب کون مسٹر کون مسز ہے دونوں میں سے؟ کیا کریں گے دونوں؟ کیا قرآن ڈالیں گے دونوں میں سے؟ کریں گے کیا؟ اب ایسے بھی آدمی ویسٹ میں ایسا ہو رہا ہے، آدمی ایسے بھی کم ہو جا رہے ہیں کہ کوئی آدمی راستے سے جا رہا ہے، کوئی آدمی باپ دیکھے اس کا رشتہ کرنا چاہیے، لیکن اس کو پہلے دیکھنا پڑے گا کہ یہ گے تو نہیں ہے. گے کے معنی عربی انگلش میں خوش کے ہیں، خوش ٹھیک ہے، لیکن آج اس کا مطلب کیا ہو چکا ہے دیکھیے. اس طرح کی ساری چیزیں آج سماج میں عام ہو رہی ہیں. زنا عام ہو جائے گا، زنا عام ہو جائے گا. تو اور اس میں سے آپ حلالہ وغیرہ بھی دیکھیے، حلالہ بھی زنا کی ایک شکل ہے کہ طلاق 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 بول دیا. اب عورت کو کیا کرنا ہے؟ اس کے طلاق کا، اس کے جرم کی سزا اس کو بھگتنا ہے. کیا کرنا ہے؟ پھر اس کو فکر آتی کہ میں نے 3 طلاق بول دیا. اب جاگتا ہے وہ، پھر کیا کرتا ہے؟ کوئی مولوی کے پاس جاتا ہے تو میں نے 3 طلاق ایک ساتھ دے دیا، اور بولتا ہے اب تو تم کو حلالہ سینٹر پہ جانا پڑے گا، فون نمبر میں دے رہا ہوں، ان کے پاس جاؤ، وہاں کوئی بیٹھا ہوگا سانڈ، اس سے 1 دن کے لیے، ہاں حدیث میں وہی بتایا گیا، اس کو کرائے کا سانڈ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی کو جو حلالہ کرواتا ہے کسی اور کے لیے. کرائے کا سانڈ بتائیے. تو اب اس کے پاس جائے گا، پھر وہ حلالہ سینٹر مالیگاؤں میں ہے ایک سینٹر، سننے میں آیا، میں گیا تو نہیں کبھی دیکھنے کے لیے، زیارت نہیں کی میں نے، اللہ حفاظت فرمائے، دوری رکھے ایسے لوگوں کو ہم سے. آدمی جاتا ہے وہاں پہ، وہاں بیٹھے رہتے ہیں لوگ، ٹھیک ہے ہاں کتنا، اتنے دن کا نکاح، 1 دن کا 2 دن کا جو بھی ہے، اور اس کے بعد وقتی طور پر نکاح کر کے اور پھر اس کو طلاق وہ آدمی دیتا. کیا ہے یہ؟ زنا نہیں ہے یہ؟ حضرت عمر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اس زمانے میں اگر ایسا ہوتا تو اس کے لیے سزا کا انہوں نے کہا تھا کہ سزا دوں گا اس کو، میں رجم کروں گا اس کو میں. انشاءاللہ اس پر بھی مستقل کوئی درس ہم لیں گے. حلالہ یہ حرامہ ہے، حلالہ نہیں ہے. تو زنا عام ہوگا، زنا عام ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَّ وَالْحَرِيرَ. میری امت میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے، ایسے لوگ آئیں گے جو حر اور حریر کو حلال کریں گے. حر کے معنی کیا ہے؟ الحر والحریر، حر کے معنی شرمگاہ کے ہوتے ہیں، کہ جو شرمگاہوں کو حلال کر لیں گے، یعنی بغیر نکاح کے زنا کریں گے. نکاح نہیں کریں گے بلکہ کیا کریں گے؟ زنا کریں گے. اور آج آپ کتنے اور شرم بھی لوگوں کو محسوس نہیں ہوتی ہے. آج اتنا ماحول بگڑ چکا ہے کہ لڑکے لڑکیوں کو شرم بھی محسوس نہیں ہوتی ہے اس کی. اللہ ہدایت عطا فرمائے. بچیوں کو کالجز میں بھیجنا، جاب پہ بھیجنا، اگرچہ فی نفسی ہی یہ حرام نہیں ہے، لیکن اگر ایسا جاب ہے جہاں پہ عورتیں ہیں اور پردہ وغیرہ سب کچھ ہے اور کوئی خرافات نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، عورت کام کرتی ہے، بچوں کو پڑھاتی ہے یا ڈاکٹر ہے جو بھی ہے، یا اسی طرح سے بچی کوئی پڑھتی ہے کسی کالج میں، اگر بچیوں کا کالج ہے یا اس طرح سے پردہ وغیرہ سب ہے، حفاظت سے ہے، کچھ منع نہیں ہے بچیوں کو پڑھنے کے، اسلام خلاف نہیں ہے اس کے،
لیکن بچی جا رہی ہے اور ہاتھ گلے میں ہاتھ ڈال کے ٹھہری ہے، اس کے ہاتھ پکڑ کے ٹھہری ہے، پکنک پہ جا رہی ہے، 2 دن کی پکنک پہ جا رہی ہے اور جاب پہ جا رہی ہے، تو پیچھے بائک پہ بیٹھ کے آ رہی ہے، بائک پہ بیٹھ کے جا رہی ہے، بیچ میں کہیں رک بھی رہی ہے گارڈن پہ ہوا کھانے کے لیے، تو آپ بتائیے اس طرح سے ایک ایک قدم آگے بڑھے گا اور یہ راستہ پھسلن والا ہے، اس پہ پاؤں پھسلے گا اور کبھی نہ کبھی ایک بار غلطی ہوتی ہے اور وہ غلطی اگلی غلطیوں کا دروازہ کھولتی ہے. کتنے کیسز ایسے ہیں، بہلا بزلا کی کسی طرح سے ایک غلطی ہوئی اور اس کے بعد میں اس نے بلیک میل کیا اس کو، لڑکی کو، دیکھ بتاؤں گا پھر میں، تو پھر اب تو اس کو ہمیشہ جب بھی فون کروں گا آنا پڑے گا، اور وہ بتا بھی نہیں سکتی کسی کو. کتنے کیسز ہیں نیوز پیپر، کسی مجبوری سے کوئی بتاتا ہے کیونکہ وہ اکیلی نہیں ہوتی ہے، اس کی بہن کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہے. وہی نوجوان اس نے اس کی بہن کے ساتھ بھی ایسے کیا، اس کو بھی بلا، نہیں تو دیکھ پھر کتنے نیوز پیپر آپ دیکھیں گے سر درد ہونا شروع ہو جائے گا آدمی کا. کتنی مسلم بچیاں آج ایسی ہیں، غیر مسلمان ہیں، کالج میں پڑھتا ہے، اس پہ دل اس کا آ گیا، تھوڑا سا پھول لا کے دے دیا، یہ اپریل فول ہو گیا، اس کا عقل چلی گئی اس کی. جاہل، ماں باپ کو نہیں دیکھا، بھائی کو نہیں دیکھا، گھر والوں کو نہیں دیکھا، سماج کو نہیں دیکھا، اسلام کو نہیں دیکھا، اس کے ساتھ بدکاری میں لگ گئی. کتنے بولے ہم دونوں خوش ہیں اس میں، وہ اپنے دین پہ میں میرے دین پہ. بچہ کس کے دین پہ، آدھا کیا کریں گے اس کا. کتنی مسلمان بچیاں ہیں، کتنے غیر مسلم نوجوان ان کو بہلا پھسلا کے کسی طرح سے ان کے ساتھ میں بدکاری کرتے ہیں اور مجبوراً پھر ان کو ان کے ساتھ جانا پڑتا، ورنہ وہ بتا دیں گے کہ ایسا میرے ساتھ اس کا ہوا ہے، تو وہ کہیں کی نہیں رہے گی، مجبوراً اس کے ساتھ جانا پڑتا ہے اس کو. کبھی کورٹ میں جا کے شادی کرنی پڑتی ہے، کبھی بھاگ کے جانا پڑتا ہے. اپنی بچیوں کو بچائیے، اپنی بچیوں کو بچائیے. ان کو دنیا میں پڑھا لکھا کے شادی کی فکر کریں گے، وہ آپ کی مرضی کے بغیر شادی کر کے چلی جائے گی، اب آپ کی عزت بھی خراب کرے گی. آپ ان کو دین سکھائیے، سب سے پہلے دین، اس کے بعد کچھ علم دنیا کا آتا ہے، بہت اچھی بات ہے، اور زیادہ فائدہ ہوگا. دین نہیں، دنیا کا علم آپ دیں گے، نہ جانے آپ کو منہ چھپانا پڑے گا بستی کے اندر، گھر بدلی کرنا پڑے گا، چھوڑ کے جانا پڑے گا، رشتہ داروں کو منہ نہیں دکھا پائیں گے، فون بھی اٹھانے کو کانپیں گے ہاتھ. یہ حال ہو جاتا ہے لوگوں کا. لہذا خیال رکھیں، اپنی بچیوں کو سنبھالیں. ابھی تو بچی کب بڑی ہوتی معلوم نہیں پڑتا ہے. بچی کرتے کرتے وہ بچی نہیں رہے گی، اس کو بچپن سے تربیت دیجیے، بچپن سے اس کو حیا، پردہ، دین، نماز اور بڑے چھوٹے کی تمیز، یہ ساری چیزیں سکھائیے اس کو. اسی لیے قیامت کے قریب زنا عام ہوگا. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تقوم الساعة حتى يتسافدوا في الطريق تسافد الحمیر. آپ نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ لوگ راستوں میں گدھوں کی طرح سے بدکاری نہ کریں. جیسے جانور راستے میں کرتا، اور یہ دیکھیے اس زمانے میں آدمی سوچ بھی نہیں سکتا تھا ایسا. ہم سوچ سکتے تھے آج سے 50 سال پہلے کہ راستے میں کھڑے ہو کے ٹرینوں میں لوگ ایک دوسرے سے پیار محبت لپٹیں گے، چمٹیں گے، ایک دوسرے کو بوسا دیں گے. یہ سوچ سکتا تھا آج سے پہلے آدمی؟ آج سے 50 سال پہلے ایسا ہو سکتا تھا؟ لیکن آج آپ دیکھیے راستوں میں بالکل لوگ، بمبئی میں تو آپ جا کے دیکھیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا یہ سب چیزیں، کہ بدکاری اتنی عام ہوگی کہ راستوں میں جیسے گدھے آپس میں بدکاری کرتے ہیں ویسے انسان آپس میں بدکاری کریں گے. صحابی نے کہا کہ قلت ان ذلک لکائن، صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول ایسا ہوگا، ان ذلک لکائن، ایسا ہوگا؟ آپ نے فرمایا نعم لیکونن، ہاں ایسا ہوگا، ہو کر رہے گا، لیکونن. اور آج میں سمجھتا ہوں آج وہ دور ہے، خاص کر کے مغربی سماج میں آپ دیکھیے کوئی برائی اس میں محسوس نہیں ہوتی ہے، بدکاری عام ہو چکی ہے. تو یہ بھی قیامت کی علامات میں سے، اس کو امام البزار اور ابن حبان نے روایت کیا ہے.